دیکھیے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انفارمیشن اور نالج میں کیا فرق ہے. ہوں انفارمیشن وہ ہوتی ہے کہ آپ نے مجھ سے ایک بات کی، آپ نے مجھے کہا اسلم صاحب آج یہ ہو گیا کراچی میں، ٹھیک ہے نا، مجھے یہ ہوں انفارمیشن مل گئی، میں یوٹیوب پہ گیا، میں نے 20 باتیں اپنی طرف سے لگائیں کہ جی آج مجھے یہ اطلاع ملی ہے، یہ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ میں نے اس کو سنسنی پھیلانے کے لیے 10 چیزیں اپنی طرف سے لگا دی. ہوں یہ ہے انفارمیشن. وہ بات پھیلنا شروع ہو گئی، دوسرے یوٹیوبر نے اس کو اٹھایا، ایک بندے نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے تیسرے سے کہا، اور وہ بات ایک پھیلتی چلی گئی. کسی نے تحقیق نہیں کی کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے نا. نالج وہ ہوتی ہے کہ آپ تحقیق کے ساتھ کوئی بات کریں. آپ نے ایک بات کی، ہوں میں نے اس بات کو ریسرچ کیا کہ یار یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں یا غلط کہہ رہی ہیں، اپنے ریسورسز ہوں استعمال کیے. اس کے بعد جب میں کنفرم ہو گیا کہ یار یہ بات ٹھیک ہے، پھر میں اس کو اپنے منہ سے نکالوں گا. تو جب تک یہ نالج اور انفارمیشن کے ذرائع کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ نہیں کیا جائے گا، یہ مسائل بڑھتے جائیں گے. اور ایک وقت آئے گا جب آپ دیکھیے گا کہ یہ ہمارے معاشرے کو، خاص طور سے کیونکہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کم ہے، وہ جو اب صحیح جیسے میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پر بھی یوٹیوب ہوں چلتا ہے، لیکن یوٹیوب اتنا ہوں زیادہ میں نے دیکھا ہے لوگ نہیں دیکھتے جتنا پاکستان میں لوگ دیکھتے ہیں. دوسرے ویلے یہ ہیں ہے نا کہ یہاں پر کوئی کام ہی نہیں ہے. دوسرے اس کی باتوں پہ لوگ اعتبار نہیں کرتے. یہاں پر پاکستان میں تو ہوں آنکھیں بند کر کے، میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھیجا ہے جو مجھے ایک یوٹیوب جی کا کلپ بھیج دیتے ہیں، سر یہ ہوں دیکھیں کیا ہو گیا. اچھا جب میں ہوں دیکھتا ہوں تو میں وہ ایک نظر میں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بونگی خبر ہے، وہ بعد میں اس کی تردید بھی آ جاتی ہے. لیکن یہ لوگوں کو یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ تحقیق کریں پھر بات نکالیں، کیونکہ اس سے جو اثرات پڑتے ہیں آپ کے معاشرے پہ وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ایک مورخ کے حوالے سے میں سوال میرے ذہن میں تھا کہ تاریخی واقعات بیان کرتے وقت جو مورخ ہے اس کی پہنچ کہاں تک ہوتی ہے؟ کیا مورخ کو حقیقت کی تلاش ہوتی ہے یا اس کی حیثیت محض خبر رساں کی ہے؟ دیکھیے جو تاریخ کی تاریخ یہ ہے کہ جب ہم، لوگوں نے سوچا، بہت پہلے ظاہر ہے کہ ایک اطلاع کے مطابق باقاعدہ جو تاریخ لکھنی شروع ہوئی وہ ہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی، جب صحیح. تاریخ کو قلم بند کیا گیا. دیکھیے ہم، تاریخ ریسرچ کے بغیر پاسبل نہیں ہو سکتی. تو بالکل ہوتا یہ تھا جیسے اب حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم کے علیہ زمانے وسلم. کی جو ہم، احادیث ہے وہ ظاہر زمانی آئی نا. آپ کے ہم، صحابہ کرام نے کسی کو بتایا، بعد میں ان کی تحقیق ہوئی، تحقیق ہونے کے بعد ان کو قلم بند کیا گیا. اسی طرح ہسٹری کی ریسرچ کے بعد اس کو قلم بند کیا جاتا ہے. لیکن مورخ کا کام یہ ہے، جو صحیح مورخ ہوتا ہے وہ ریسرچ کے ساتھ لکھتا ہے. ویسے مورخ کا کام یہ ہے کہ آپ کو آپ نے تاریخی واقعات پتہ چلے، آپ نے ان کو قلم بند کر دیا ایز اٹ از، ہم، ٹھیک ہے ٹھیک نا. ٹھیک. لیکن ریسرچ کے ساتھ بہت سی آپ تاریخی کتابوں کے نام سنتے ہیں، جیسے تاریخ ابن خلدون ہے، تاریخ ہم، فرشتہ ہے. یہ جی اردو جی میں بالکل. لکھی گئی 2 تاریخی ہم، کتابیں ایسی ہیں جو ریسرچ اتھینٹک. بیسڈ ہیں، ہم، جن کو آپ آتھینٹک مانتے ہیں، جس میں ہم، یہ امکان ہے کہ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہم. فرق ہے بس. اچھا ٹھیک ہے. ویسے ہسٹری ہے کیا؟ ہسٹری ہے کیا مطلب؟ مطلب تاریخ اگر کوئی پوچھے کہ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ یہ ہے کہ تاریخ جو تاریخ ایک دور کو ڈسکرائب کرنے کا نام ہے. اس دور میں جو واقعات ہوئے ان کو اس تفصیل کے کو ساتھ لکھنے تب کا نام ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں اور ہاں بالکل. وہ نئی ظاہر جو باہر کی آنے والی بعد میں آنے والی نسلیں ہیں، ان کو چونکہ اس زمانے کا پتہ نہیں ہے، لہذا ہم، اس زمانے کے بھی جو واقعات ہیں وہ ایز اٹ وہ از نئی آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا نام ہے. یہ تاریخ ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا کوئی ایسا واقعہ بتائیں نا کہ جب آپ ریڈیو پہ پروگرام کرتے تھے، خبریں پڑھتے تھے، تو کیا کوئی ایسا کچھ چیز رونما ہوئی ہو جو آپ کو مدتوں یاد رہی ہو؟ نہیں، بہت سے واقعات ہوئے اور بڑے. میں نے تو چونکہ وہی والی بات ہے، میرا میڈیا سے اتنا پرانا تعلق ہے، میں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. ہم، تو بعض ایونٹ جیسے ہمارے یہاں جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی، میں اس میں جو ظاہر جو براڈ کاسٹ ہو رہی تھی ان کا ایک حصہ تھا. تو وہ ایک ہم، بہت یادگار چیز تھی جس میں دنیا اسلام کے تمام بڑے بڑے لیڈرز ہاں، پاکستان میں موجود تھے اور لاہور میں موجود تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو اچھا دیکھا.
ان کی تقریریں اچھا سنی، انہیں کور کیا. وہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا. پھر میں ایک ایونٹ میں نے جو کور کیا جس کے لیے میں اپنے آپ کو بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ اتنے بے شمار لوگوں میں سے مجھے منتخب کیا گیا، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وہ تقریر تھی جو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، سنا ہوگا، بلکہ آپ نے یاد تو کیا ہوگا، سنا ہوگا آپ نے کہ بھٹو صاحب نے ایک تقریر کی تھی جس میں وہ اپنی تقریر پھاڑ کے نکل گئے تھے. وہ قرارداد جو پیش کی گئی تھی یہ 1970 کی بات ہے، اور وہ بڑی ان کی یادگار تقریر تھی. اور اس میں انہوں نے جو بھارت کی لشکر کشی تھی اس پہ بہت انہوں نے یعنی وہ کرٹیسائز کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی چونکہ اقوام متحدہ اتنا بڑا فورم ہونے کے باوجود جو ہے چھوٹے ملکوں کی آواز نہیں سنتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فورم کو میں استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا. تو اس انگلش اچھا میں وہ تقریر کر رہے تھے، تو پی ٹی وی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا اردو ترجمہ ساتھ ساتھ کیا جائے. تو اس کے لیے ٹھیک. مجھے انتخاب کیا گیا. اوہ وہ زبردست. ایک بہت ہی مشکل کام تھا، اس لیے کہ وہ ایک جملہ کہتے تھے، اس کے بعد مجھے اس کا ترجمہ کرنا پڑتا تھا. تو وہ اس کو سنک کرنا اور ایسے واقعی. کہ ٹائمنگ غلط نہ ہو، اگلے اس پہ اوور لیپ نہ کرے، تو وہ بہت بڑی بات تھی. اور اس کا میں آپ کو بڑا بالکل. مزیدار واقعہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں ڈائریکٹر نیوز ہوتے تھے زبیر علی صاحب، بیچارے مرحوم ہو گئے، بہت ہی ہاں. پروفیشنل کمپیٹنٹ آدمی تھے. وہ اسلام آباد سے اس کوریج کے لیے اسپیشلی لاہور آئے. اچھا انہوں نے مجھے بلا کے پہلے کہا کہ بھائی یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے، اور ہمیں امید ہے کہ چونکہ تم ایک تو تم اٹکتے نہیں ہو، فمبل نہیں کرتے، تمہارا تلفظ بہت اچھا ہے، آواز بڑی کلیئر ہے، تو تم یہ کر لو گے. لیکن اس کا میں ٹو بی آن سیف سائڈ میں یہ کروں گا بیٹا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اسٹوڈیو میں. اچھا جب میں ایک دفعہ تمہارا کندھا دباؤں تو سمجھنا کہ تم نے پڑھنا شروع کر دینا ہے. جب اچھا دوسری دفعہ میں کندھا دباؤں تو تم نے رک جانا ہے. وہ اس سے مجھے بڑی مدد ملی، کیونکہ وہ اچھا. میں اسپیڈ اپنی میں نے وہ رکھا تھا کہ وہ ختم ہو جائے بات، لیکن وہ میرا کندھا دباتے تھے میں رک جاتا تھا. جب وہ دوبارہ کندھا دباتے تھے میں دوبارہ بولنا شروع کر دیتا تھا. لیکن وہ بڑا یادگار ایونٹ تھا اور مجھے ہمیشہ وہ یاد رہے گا. بالکل. پھر ہاں اور ایک اس اور میں تھا، آپ ایک اور ایونٹ تھا جو تاریخی ایونٹ تھا، وہ تھا جنگی قیدیوں کی واپسی. ہمارے 90,000 قیدی جو یہ بنگلہ دیش کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں قیدی بنا لیے تھے انڈیا نے. وہ شملہ اچھا. معاہدہ ہوا، بھٹو صاحب وہاں گئے، وہ معاہدہ اندرا گاندھی انہوں نے سائن کیا، اس کے بعد ان کو ریلیز کر دیا گیا. تو اس کی ٹرانسمیشن ہونی تھی واگا بارڈر سے، اور وہ بھی اچھا. وہ میری، آپ حیران ہوں گے، ریڈیو پہ میری پہلی کامنٹری تھی 6 گھنٹے کی، اور وہ لائیو پورے نیشنل نیٹ ورک پہ ہوئی. اور ایکچولی وہی وہ کامنٹری تھی جس نے میرے لیے آگے راستے کھولے، کیونکہ اسے بڑا سراہا گیا، اس کے بارے میں لکھا بھی گیا کہ بھائی یہ بہت اچھی کامنٹری کی گئی. لیکن وہ جو مناظر تھے اور وہ جو 90,000 جنگی قیدیوں کا واپس آنا اور وہ جذباتی مناظر کہ وہ زیادہ تر قیدی جو آتے تھے وہ ہچکیوں سے رو رہے ہوتے تھے. بہت سے قیدی آ کے سیدھا سیدھا زمین پہ سجدے میں گر جاتے تھے اور ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہوتے تھے. پھر جو ان کے رشتے دار آئے ہوئے تھے جس طریقے سے وہ ان کو ملتے تھے کہ وہ 1.5 سال کے بعد آئے تھے واپس، بڑے ہی جذباتی مناظر تھے. اور ان کو ڈسکرائب کرنا، لوگوں تک پہنچانا، پھر اس کی پوری بیک گراؤنڈ دینا، وہ ایک کوئی معمولی کام نہیں تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہ کام کیا، بڑی اچھی طرح کیا. یہ ماشاء 3-4 اللہ بہت ہی ماشاء اللہ کمال کے واقعات تھے. ماشاء اللہ. اور آپ کا دل بھی کچھ ایسا جذباتی سا ہو جاتا ہوگا ظاہر ایسے ہے وہ دیکھیے بات چیز ایسی ہوتی ہے، جیسے یہ جو موقع تھا نا اس میں جذباتی ہونے کی تعریف کی گئی. ظاہر ہے اچھا. جذبات پہ آپ کو کنٹرول تو رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی آواز بہت زیادہ نہ بھرا جائے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے آپ کیا بول رہے ہیں. تو وہ تو آپ کو اتنا اسٹرانگ اعصاب کا مالک ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اعصاب کو قابو میں رکھ سکیں. لیکن میں نے جو جذبات کا جہاں اظہار کیا وہ لوگوں نے بہت پسند کیا. اور پاکستان ٹائمز ایک بہت بڑا اخبار ہوتا تھا، اس میں ایک کالم آتا تھا ایوری سنڈے، اور اس میں پورا کالم جو صفدر میر صاحب لکھا کرتے تھے، ایک بڑے مشہور جرنلسٹ زینو کے نام سے، اور وہ بڑے اچھا. ان کا بڑا یعنی آتھینٹک سمجھا جاتا تھا کہ جو انہوں نے لکھ دیا، انہوں نے پورا کالم ہی میری تعریف میں لکھ دیا. تو واو. بس وہی ایک چیز ایسی بن گئی کہ اس کے بعد تو شاید ہی کوئی بڑی کامنٹری ایسی ہو جو میں نے نہ کی ہو. ماشاء اللہ اتنے ٹیلنٹڈ آپ، گھر والے کتنے خوش ہوتے ہوں گے. بس یہ اللہ تعالیٰ کا سب کرم ہے، اس نے یہ توفیق عطا فرمائی. اور اس میں سے زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ نیچرل ہیں، میں نے بھی محنت کی لیکن اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ مجھے ملا ہوا تھا. اچھا. آپ سے تو بہت سارے لوگوں نے آٹوگراف لیا ہوگا، آپ نے کس سے لیا؟
میں نے بھی، میرا سب سے پہلا جو میرا آٹوگراف تھا مجھے اچھی